السلام علیکم. آج اسٹوری ٹائم میں جناب حاضر ہوں. اسٹوری ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی کہانی ڈالوں گا اور اس کہانی کا کوئی مطلب نہیں ہے. بہت سیریس سا ٹاپک ہے جس پہ میں آج بات کرنے والا ہوں آپ سے. بات اتنی سی ہے کہ جب ہم نے میٹرک کی نا سن 2000 میں تو آئی سی ایس کا نام بڑا دور تھا. آئی سی ایس آئی سی ایس آئی سی ایس آئی سی ایس. تم کیا کر رہے ہو آئی سی ایس, تم کیا کر رہے ہو آئی سی ایس, تم کیا کر رہے ہو آئی سی ایس. ہر بندہ آئی سی ایس کر رہا ہے. اچھا وہ نا جس نے آرٹس رکھی ہوئی تھی, جس نے جو بھی تھا نا وہ زور لگا کے آئی سی ایس میں چلا گیا, ٹرینڈ بن گیا تھا. اب اس ٹرینڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ نا پھر اس میں سے دوڑے بھی اسی طرح جس طرح انہوں نے داخلے لیے, اسی طرح ان سے دوڑے بھی. میتھ اور اسٹیٹ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے, کوئی آسان نہیں ہے. بہت لائق فائق لوگ جو ہیں نا وہی اس کو پڑھ سکتے ہیں میرے مطابق, اور زیادہ تر دوڑ جاتے ہیں. سن 2001 کی بات کروں میں اب اس کے بعد کیا ہوا, سارے لوگ دوڑ گئے, ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. میرے والد صاحب سول انجینئر تھے, انہوں نے مجھے بولا کہ آپ سول انجینئر کا کورس کر لو, لیکن میں دوستوں کی طرف دیکھتے دیکھتے وہ جو ہوا چلی گئی تھی اس میں بہ گیا جی آئی سی ایس کرنا. ہوا مجھ سے بھی کوئی نہیں. میری بھی میتھ اور اسٹیٹ میں سپلی آ گئی, اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے مشکل سبجیکٹ ہے. آخر کار وہ میں نے چھوڑ کے میں نے سمپل ایف اے کر لی. اب جو بات کرنے والی تھی, جو مین ٹاپک ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ٹین ایجز جو ہیں جتنے بھی ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی پہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو, ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, یہ نرسری آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک سائڈ پہ, عبدالمجید اور کاکا, گرین ہومز نرسری فارم منڈی ہاؤس میں سب سے پرانی اور سب سے مشہور ان کی نرسری ہے. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں وہ بہت ہو چکے ہیں. وہ میرے بڑے بھائی بھی تھے, وہ میرے دوست بھی تھے, وہ میرا سب کچھ تھے. میرا بچپن سارا آدھے سے زیادہ ان کے ساتھ ہی گزرا. سن 2000 سے بھی پہلے کا ان کے گھر آنا جانا تھا جب میں بچہ تھا. تو ابھی 3-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. تو ابھی میری عمر جو ہے وہ 35 ہے. میں نے ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ 16-17 سال گزارے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات بولی کہ کلیم صاحب 18 سے 20 سال 18 سے 25 سال تک کا کوئی بچہ جب تک اپنی کوئی لائن چوز نہیں کر لیتا کہ میں نے یہ کرنا ہے, ایک لائن نہیں چوز کرتا جس کے اوپر وہ چل نہیں جاتا 18 سے 25 سال کے عرصہ کے دوران, تو وہ ساری عمر ذلیل ہوتا ہے. وہ ساری عمر دھکے کھاتا ہے, ساری عمر اس نے ضلالت اس کے مقدر جو ہے نا میں لکھ دی جاتی ہے. میں ہنس پڑا, میں نے کہا بھائی کاکے یہ کیا بات کرتی, فضول بات. ٹین ایجر تھا میں بھی اس وقت, میری بھی یہی عمر تھی, 20 سال تھی شاید یا 18 سال ہوگی. تو اس نے کہا, میں نے انہیں کہا کہ چلو ایکسپلین کرو یہ بات کیسے ہے. اس نے کہا جی بات اس طرح ہے کہ 18 سے 25 سال تک کا بچہ, اس کے پاس جو 7 سال ہیں, 7 سالوں میں اگر کوئی ایک لائن چوز نہیں کر لیتا, اگر اس نے کوئی ہنر سیکھنا تو وہ ہنر سیکھ نہیں لیتا, اگر اس نے پڑھنا ہے تو وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتا, اگر اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو منوا نہیں لیتا. اٹ مینس کہ کوئی بھی ایسی رستہ جس کو وہ چن نہیں لیتا, تو وہ 25 سال کی عمر تک پہنچ کے وہ آگے اس کی ضلالت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ وہ جوان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی اب میری شادی ہونی چاہیے. خواہش بڑی زور پکڑ لیتی ہے 25 سال 24-25 سال کی عمر میں. کار وہ کچھ رہا نہیں ہوتا. گھر والے بھی سوچتے ہیں بچہ جوان ہو گیا, اس کی ٹائم سے شادی کر دیں, یہ کہیں بے روی کا شکار نہ ہو جائے. یہ وہ 100 مسائل جو ماں باپ کے ذہن میں ہوتے ہیں بچے کے بارے میں. اب وہ اس کی شادی کر دیتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے کی پا وک دی ہے, میں پنجابی بول دیتا ہوں. اب اس کو چاہیے روز کا خرچہ. اب اس نے کیا کرنا ہے, اس کے پاس کوئی بھی ہنر, کوئی بھی کام, کوئی بھی کسی بھی قسم کا تجربہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کو روز کے پیسے چاہیے. جب اس کو روز کے پیسے چاہیے تو اس نے پھر ایسا کام ہی کرنا ہے شادی کے بعد, کیونکہ اس کو روز پیسے چاہیے, اس نے پھر ایسا کام ہی کرنا ہے جس میں سے روز پیسے ملیں.
وہ کبھی کسی کے پاس دیہڑی لگائے گا، کبھی کسی کے پاس دیہڑی لگائے گا، کبھی کسی کے پاس دیہڑی لگائے گا. وہ اگر چاہتا بھی ہے نا، اس کی شدید خواہش بھی ہے کہ میں یار کچھ 6 ماہ لگا کے نا اپنا کو کام سیکھ لوں، اور کام سیکھنے کے بعد میں اس کو اپنا ایز اے پروفیشن اپنا لوں، تو وہ 6 ماہ کا اس کا گھر کا جو خرچہ ہے وہ کون چلائے گا؟ کوئی بھی نہیں چلائے گا. وہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے. پھر وہ ساری عمر ذلیل ہوتا ہے. یہ بھائی کاکے نے مجھے بتایا، اور یہ بات بالکل سچی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی بات سن کے میں نے محنت کرنا شروع کی. اس کی بات سن کے اس نے مجھے موٹیویشن دی، گائیڈ لائن دی، اور میں اس کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. اور پھر میں بڑا اچھا بزنس مین بھی ثابت کیا میں نے اپنے آپ کو. ٹائم فوری اپنا جو کاروبار ہے اس کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اسٹینڈ ہوا ہمارا کاروبار. کرونا کی وجہ سے کچھ کرائسس آئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے ہیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں، سب پوری دنیا ہوئی ہے، کوئی میں اکیلا نہیں ہوں، اس لیے یہ بات کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. ایک اور بات جو بھائی میں نے جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ آپ اپنا شعبہ چنتے ہوئے، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے کہ 18 سے 25 سال کی عمر کے درمیان ہیں آپ، اور آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسان ذلیل شادی کے بعد کیسے ہوگا، آپ اس ضلالت سے بچنے کے لیے اگر کوئی کام سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ ویلی میری بات سن کے اس کے بعد اپنے پروفیشن کا انتخاب کیجیے گا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں نا مستریوں کا کام کر لوں گا، کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا. تو بھائی کاکے نے مجھے بتایا کہ مستریوں کا کام آج تو تم کر لو گے، لیکن جب 35 سے 40 سال کے ہوگے اور تمہاری بچوں کی عمر جو ہے وہ میٹرک والی ہوگی یا وہ اسکول کالجوں والی ہوں گے، تب تمہاری جسم میں اتنی جان نہیں ہوگی کہ تم سخت سے سخت جو کام تم نے چنا ہے وہ تم کر سکو. تو تم کیا کرو گے پھر؟ اس وقت خرچے زیادہ ہوں گے، اس وقت تمہیں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوگی، ضرورتیں زیادہ ہوگی، تو پھر تم ذلیل ہوگے، ماں بیوی بچوں سے دھکے کھاؤ گے. تو اپنا پروفیشن ہمیشہ وہ چنیے گا جو آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں اتنا با اختیار ہو جاؤں گا کہ بوڑھے ہوتے ہوئے جب میں ایجڈ ہو جاؤں گا، 50 سے 55 ابو ہو جاؤں گا، تو میں یہ کام میں پھر کاؤنٹر پہ بیٹھ کے کروں گا، یا پھر لڑکے ہوں گے میرے پاس اور میں ایزیلی اپنا کام کر سکوں گا. مجھے اس کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ جمع ہو جائے گی تاکہ وہ میں اس انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنا جو بڑھاپا وہ آرام سے کاٹ لوں. تو میں نے دکانداری اپنا کاروبار جو ہے نا وہ اس کا سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی، نوکریاں وغیرہ نہیں کرنے کی کوشش کی، کاروباری کیا. ہمیشہ ترجیح کاروبار کو ہی دی، کیونکہ کاروبار میں جو ہے نا وہ آپ آگے جا سکتے ہیں، نوکریوں میں آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ جا کے وہ ہیں تو نوکری ہیں، غلام ہی ہیں نا. اور آپ کا کاروبار اگر چھوٹا سا بھی ہے تو آپ اس کے بادشاہ ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ محنتی بندے کا جو ہے نا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں دکانداری کروں گا، اور دکانداری میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بڑھاپے تک میں اتنی محنت کر کے یہاں تک تو پہنچ ہی جاؤں گا کہ میری ہول سیل کی دکان ہوگی، 4-5 لڑکے میرے پاس ملازم ہوں گے اور وہ کام کر رہے ہوں گے، اور میں صرف کاؤنٹر پہ بیٹھ کے اپنا کیش پکڑتا رہوں گا اور میرا کام چلتا رہے گا. میں نے اپنا پروفیشن جو ہے وہ مطلب کہ اپنا دکانداری، اپنا کاروبار چنا، اور میں اس کی طرف گامزن ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ چل رہا ہے. اب ٹین ایجر کے لیے 2 نقطے. ایک تو 18 سے 25 سال کے عرصہ کے اندر آپ کی پڑھائی، یا تو اپنی پڑھائی مکمل کرو، اتنا پڑھ لو کہ اتنی اچھی ڈگریاں ہوں آپ کے پاس کہ آپ کو نوکریاں بڑے اچھے طریقے سے مل رہیں. کمپیوٹر کی زیادہ سے زیادہ آپ تیاری کریں، کمپیوٹر کورسز زیادہ سے زیادہ کریں، ICS BSc MCS ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر کی جتنی بھی شاخیں ہیں آپ اس میں آپ مہارت حاصل کریں، اور پھر شعبہ اپنا ایسا چنیں کہ جو آپ اپنے بڑھاپے میں بھی ایزیلی اس کو چلا سکیں. یہ 2 نصیحتیں تھیں، دو سٹوریاں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. میں نے اپنی ذاتی زندگی پہ اپلائی کی ہیں. میں وہ آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری باتوں سے کئی لوگوں کو اختلاف بھی ہوتا ہے، تو بھائی وہ یہ میری رائے ہے، ان کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے. مجھے دیکھ رہا آدمی اگر اختلاف ہے تو ہوگا بھائی، ہو سکتا ہے.
اب آپ سے دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کسی نئی اسٹوری پہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میرا چینل اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.